اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات ہے سر، ایک تو بات یہ بتانی تھی کہ اندھیرے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اندھیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دل پہ اندھیرا ہو۔ گھر روشن جتنا مرضی ہو لیکن اس میں حرام چل رہا ہو، اور آدمی اگر حلال کمانا بھی چاہے تو وہ کما نہ سکے، تو ان گھروں میں جتنی بھی روشنی ہو اصل میں وہ اندھیرا ہے۔ اور اجالا وہ ہے کہ جو بکے نہ، جو کٹے نہ ان سے، تو اپنی حق پہ ڈٹا رہے، اس کا اندھیرا بھی اجالا ہے۔ آتا ہوتا تھا ایک ڈرامہ اندھیرا اجالا۔ تو یہ ایک چیز ہے نا، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے بڑی پلاننگ کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس پلاننگ کو میں سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے بہت یہی نہیں کی لوگوں کے سامنے۔ ٹھیک ہے، جو میرا حق بنتا ہے وہ میں لوں گا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ میں اندھیرے میں بیٹھ کے کروں اور لوگ سمجھیں یہ قرآن کی آیت کو الٹے طریقے سے سمجھ لیں۔ نہیں بیٹا، اندھیرا وہ ہوتا ہے جو جہالت کا اندھیرا ہو، جو بالکل پڑھنا، جو علم کی بات سن کے غصہ ہی کر جائے، یہ اندھیرا ہے اصل میں۔ شیطانوں کو پتھر کون سے لگتے ہیں؟ جو حق کی بات سنتے ہیں نا، جو اور ان کو غصہ آ جاتا ہے اور لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں حق کی بات سن کے۔ خاص کر گالی کی نہیں کہہ رہا، حق کی بات کر رہا ہوں، سمجھ لو وہ پتھر شیطان کو لگتا ہے۔ اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سن نہیں سکتے، قرآن جو سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ سیدھے سیدھے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ تو پھر یہ پتھر ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو شیطان ہوتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بیٹا پتھر کا معاملہ، ٹھیک ہے، ان کو جو پڑھے گا وہ سمجھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھے سارے علم آ جائے۔ یہ دیکھیں بچے کا یہ ہے، شور مچانا شروع کر دیا انہوں نے۔ دیکھیں آپ بھاگ جائیں گے، شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ ہے جی، یہ ہوتی ہے پلاننگ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پلاننگ ہے ساری۔ ان میں ان بچوں کا بھی بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مجبور ہے یا یہ دھوکے میں ہے، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں نا کہ یہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں لوگ، یا یہ مجبور ہے یا یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جو پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں نا پتھروں کی بارش ہوگی، انسان دل ہی پتھر کے کر دیتا ہے۔ پھر دل پتھر ہوتے ہیں، ان میں حق کی بات، محبت کی بات، انصاف کی بات اندر نہیں جا سکتی۔ یہ ہوتا ہے جی۔ اب دیکھیں ان کے گھروں میں اجالا بھی ہوگا، تو جو قرآن کی بات سن کے یہ بیہیویئر کریں گے تو اصل میں وہ تو اندھیرا ہوگا نا ان کے گھروں میں۔ اور ان کے گھروں میں علم کی روشنی چاہیے۔ اصل روشنی جو ہوتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جہاں 4 کتابیں 5 کتابیں پڑھتے ہیں، تو ایک اللہ کی کتاب بھی آدھے گھنٹے کے لیے پڑھ لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ خود جان جائیں گے۔ بس صرف یہ ہے کہ آپ سارا کام کریں، صرف آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ خود نکالیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی نہیں بتانے دیتے، تو پھر آپ، اگر آپ اتنے ڈرے ہوئے ہو، اس سسٹم میں پھنسے ہوئے ہو، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیسے اللہ بخشتا ہے اس قوم کو جو قوم خود ہی نہ بدلنے کا سوچے۔ تو میں پھر بھی بتائے جاؤں گا، میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس کی کوتاہی، کبھی کبھی غصے میں بھی بتانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی پیار سے بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں غصے میں بھی مخاطب ہوتا ہے اور پیار سے بھی ہوتا ہے۔ یہ شیخ صاحب جا رہے ہیں جی، ہمارے گوانڈی صاحب ہیں جنہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔